یہ کفر کا فتویٰ جو دے دیا جاتا ہے، چاہے کوئی عالم دے چاہے کوئی عامی دے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کفر کا فتویٰ دینا کوئی جائز بات؟ کفر کا ماتم کر رہے ہیں، میرے نزدیک تو فتویٰ دینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فتویٰ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کو رائے دینی چاہیے۔ صرف فتویٰ، صرف فتویٰ جب آپ دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو رائے دینی چاہیے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے۔ آپ کسی چیز کے بارے میں مذہبی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں جیسے ایک ایکسپرٹ یا ایک عالم یا کسی فن کا ماہر بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ آپ کو آگے بڑھ کر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ معاملات جو عدالتی نوعیت کے ہیں، وہ معاملات جن کا فیصلہ کسی ثالثی میں ہونا چاہیے، ان کے بارے میں بھی اس طرح کے فتاوی ہر دارالعلوم سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو ایک تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ اس دور کی چیز ہے جب ہمارے ہاں قضاء کا ایک پورا نظام قائم تھا اور اس میں وکلاء کی حیثیت سے ہمارے علماء بھی ورڈکٹ دیتے تھے، مذہبی رائے دیتے تھے۔ لیکن یہ وہ عدالت میں دیتے تھے کہ مدارس میں دیتے تھے؟ یا لوگ عام طور پہ آتے تھے نا جی کہ اس معاملے میں کیا رائے ہے آپ کی، تو یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا۔ تو اول تو یہ فتوے کے لفظ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صرف یہ کہیں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں، اور وہ ضروری نہیں کہ بائنڈنگ، اور وہ ضروری نہیں کہ آپ کے لیے کوئی لازمی چیز ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ کفر کا فتویٰ ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقائق کا جانتے بوجھتے کسی آدمی نے انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ تو اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں تو ضرور اللہ تکفیر کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقائق کو جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کو وہ سزا بھی دیتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ یا پھر وہ خود اقرار کریں، یا خود اقرار۔ اچھا، اقرار بھی اگر فرض کر لیجیے کسی نے کر لیا تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے گا کہ میں مسیحی ہوں یا میں یہودی ہوں یا میں نے یہ دین اختیار کر لیا یا وہ دین اختیار کر لیا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، آپ کو اس کی کسی تعبیر سے اختلاف ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر آپ تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ یہ تو سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا ذریعہ بن جائے اور فرقہ بندی کی جڑیں اس کے نتیجے میں گہری ہو جائیں اور مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کو لوگ مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، اس کا تو آپ کے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، آپ یہ بتائیے کہ دیکھیے فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز قرآن مجید کی روح سے کفر ہے، یہ بتانا آپ کا کام ہے۔ کسی فرد پر اس کا اطلاق کرنا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، وہ ایک خالص عدالتی کام ہے، اور وہ کام تو دل کا حال جہاں زیر بحث آ جائے گا، اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ ٹھیک، تو پھر تو عدالتی کام بھی نہ ہوا نا؟ جن معاملات میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں آپ عدالتی کارروائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا تو کیا آپ اس کے اوپر حکم نافذ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہوگا، ضابطہ ہوگا، بیان لیا جائے گا، جرا ہوگی، گواہ ہوں گے، تب کہیں جا کے عدالت میں آپ فیصلہ کریں گے۔ کسی مولانا صاحب کے فتوے سے ایسا نہیں؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو صرف دین کا حکم بتانا چاہیے، یعنی آپ یہ بتائیں کہ اس معاملے میں دین کیا کہتا ہے، اور اس میں بھی جو بڑا لفظ ہے کفر یا شرک، اس کا اطلاق کرنے کے لیے آپ کے پاس صریح نص ہونی چاہیے، جس کو حضور نے بیان کیا نا کہ اندکم من اللہ فیہ برہان، یعنی تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی قطعی دلیل ہونی چاہیے۔ یہ کوئی استنباطی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی یہ مثلا جمہوریت کے اوپر آپ نے کفر کا اطلاق کر دیا، کوئی بات نہ ہوئی نا۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ کا ایک نقطہ نظر آپ بیان کریں، یعنی قرآن بہت سے دوسرے لوگ واضح طریقے سے قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا کہ جمہوریت کفر ہے، اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ استنباط کر رہے ہیں، آپ ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، آپ کی تعبیر ہے۔ اپنی تعبیر کو بہت ہمبل طریقے اور متواضع طریقے سے یہ کہہ کے پیش کرنا چاہیے۔ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، اس پر لوگ غور کر لیں، ہو سکتا ہے میری رائے درست ہو سکتا ہے آپ کی رائے درست ہو، تو ہم اصل میں اس جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے، ہم تو اس سے بہت آگے بڑھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کام یا عدالتوں کو کرنا ہوتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ پورا پروسیس ہے جس سے گزر کر کوئی ورڈکٹ دیا جاتا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ کو کرنا۔ ہم تو لوگوں کے آخرت کے فیصلے کرتے ہیں ہر چیز کا، یعنی ہمارے تو بس میں ہو تو ہم جنت جہنم کی بھی یہی عدالت لگا کے جو کچھ لوگوں کو جہاں بھیجنا بھیج ڈالیں۔ تو یہ بڑی نازک ذمہ داری ہے، اس سے کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا کوئی آسان کام ہے؟ آپ معاملات کے بارے میں اپنی رائے دیں اور بس خاموشی اختیار کریں۔ یہ کفر